راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، پروگرام راہ زندگی کی آواز رس گھول رہی ہے آپ کے کانوں میں، اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، ستمبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے پاک فضائیہ، پاک بحریہ، ہماری افواج کی قربانیوں کو انہیں سراہا جاتا ہے، جو کہ بارڈر پر کھڑے رہتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ دشمن حملہ آور ہوں گے تو ہی یہ ملک کے بچاؤ کے لیے کچھ کریں گے، بلکہ وہ پیشگی حکمت عملی اپناتے ہیں اور تیار رہتے ہیں ہر وقت دشمن کا سامنا کرنے کے لیے، اس کے حملے کو روکنے کے لیے، جس کی وجہ سے تمام تر باشندے امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور سامعین، اگر ہم بات کریں انفرادی طور پر، تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ وہ منہ سے نہیں کہہ رہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے، لیکن ان کے حالات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ مدد کے مستحق ہیں۔ یہاں پر مجھے بات یاد آ رہی ہے اپنے عزیزوں کی۔ ان کے گھر کا سربراہ جب وفات پا گیا تو رشتہ داروں نے خود سے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب انہیں مدد درکار ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ ان کے مانگنے سے پہلے، ان کے بولنے سے پہلے وہ ان کی ضرورت کی تمام چیزیں انہیں فراہم کرتے۔ ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ان دنوں ہمارا ملک بڑے ہی تکلیف دہ حالات میں سے گزر رہا ہے۔ سیلاب ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، طبی امداد چاہیے، مالی طور پر مدد چاہیے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنا دل کھلا رکھنا ہے، لوگوں کے حالات سے باخبر ہونا ہے، جہاں تک ہو سکے پاک افواج کی طرح انسانیت کے ناطے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ بسر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کر سکیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائے بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے فلک الافلاک، اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو ابد الآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور آپ چونکہ ابھی پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرما رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں اپنی رائے کے بارے میں بتائیں، پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، جس کے لیے آپ مختلف ذرائعوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 031674775655۔ فیس بک آئی ڈی ہے تبصرہ کرنے کے لیے، پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرمانے کے لیے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔
امید کرتے ہیں آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں گے. آپ کو اچھا لگے گا پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننا، اور ہمیں تو ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے آپ کے بھیجے ہوئے خطوط، میسیجز، تبصروں کو پروگرام میں شامل کرتے ہوئے. تو ابھی بھی بغیر تاخیر کے اس سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کے تبصروں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سامعین، فیس بک پر پروگرام راہ زندگی سماعت فرماتے ہیں عبدالغفور کیسر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری فہیم نور صاحب، غلام سرور بلوچ صاحب، طاہر منیر طاہر صاحب، امجد خان صاحب اور رانا حارث صاحب. آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بہت عمدہ پروگرام ہے. حافظ نعیم احمد صاحب آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے تقویت ملی. پروگرام عمدہ اور معلومات سے بھرپور تھا. شکریہ آپ کا. مہر غلام شبیر صاحب کہتے ہیں زبردست پروگرام. اور سجاد احمد صاحب آپ کہتے ہیں بہت عمدہ پروگرام. بہت شکریہ آپ کا پروگرام راہ زندگی پر تبصرہ کرنے کے لیے. اور ابھی میرے پاس فیصل آباد سے میسج موجود ہے راشد قمر صاحب کا، جنہوں نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے. عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں بہت ہی عمدہ الفاظ میں آپ نے پروگرام راہ زندگی کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے ایک روحانی سفر، ایک ذہنی تسکین اور قلبی غذا کی مانند ہے، ہمیشہ برکت کا باعث بنتا ہے. دونوں میزبانوں کی شیریں کلامی اور برجستگی نے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. خطوط کا سلسلہ بہت پسند آیا، اور پھر آپ بیتی میں امجد پرویز صاحب نے ماں کے تعلق سے محبت کے انمول موتی پروئے، بے حد پسند آیا. آخر پہ جو دعا کی گئی وہ ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنی. بہت شکریہ آپ کا راشد قمر صاحب پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. اور ہمیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ پروگرام راہ زندگی آپ کو پسند آیا ہے، آپ کے لیے برکت کا، تقویت کا اور ترقی کا باعث بنا ہے. اسی طور پر ہماری یہ خواہش ہے کہ دیگر تمام تر سامعین بھی ہمیں اپنی رائے سے نوازیں پروگرام راہ زندگی میں خطوط اور SMS بھیج کر. سامعین، اس سلسلے کو ابھی سمیٹتے ہیں یہیں پر اور پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے. مل کر سماعت فرماتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم ملکہ آستر کے حالات زندگی کے حوالے سے چھٹی قسط کو سنیں گے. آئیے پھر مل کر سنتے ہیں. پچھلی قسط تک ہم نے جانا کہ آستر کو فارس کی سلطنت کے بادشاہ اکسفیریس کی ملکہ بنی 4 سال ہو چکے تھے. کچھ عرصے بعد آستر کے چچا زاد بھائی مرتقی نے اکسفیریس بادشاہ کے قتل کی سازش کی خبر آستر کو دی. بروقت اطلاع ملنے پر بادشاہ کی جان بچ گئی. اس کے بعد بادشاہ نے شاہی عہدے پر فائز ایک شخص کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا. اس شخص کا نام حمان تھا. اکسفیریس بادشاہ نے اپنے تمام لوگوں کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے جھک کر سلام کرے، لیکن آستر کے چچا زاد بھائی مرتقی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. جب وزیر اعظم حمان کو مردکی اور اس کی قوم کا پتہ چلا تو اس نے اکسفیریس بادشاہ سے ساری عبرانی قوم کو ختم کرنے کا فرمان حاصل کر لیا. بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ملکہ آستر کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے، کیونکہ اپنے بھائی مردکی کے کہنے پر آستر نے بادشاہ کو اپنی قوم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا. جب مردکی اور اس کی قوم کو بادشاہ کے اس فرمان کا پتہ چلا تو وہ گریہ‌وزاری کرنے لگے. مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے، سر پر ٹاٹ اوڑھا اور اپنے اوپر خاک ڈال کر شاہی محل کے اس دروازے کے سامنے جا بیٹھا جہاں ملکہ رہتی تھی. جب آستر نے اپنے محل سے مردکی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے اپنے محافظ خواجہ سرا ہتاک کو اس کے پاس بھیجا. آگے کا احوال مل کر سنتے ہیں. اے خدا، ہم پر کرم فرما، ہماری بے بسی کی طرف دیکھ، ہم پر رحم کر اے خدا. جناب مردکی، کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ نہ پوچھو خواجہ سرا ہتاک. ملکہ آستر نے مجھے آپ کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں اور سر پر راکھ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ ہتاک، ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے.
بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا ہے جو ہر صوبے کے حاکم تک پہنچ گیا ہے اور وہ اسے جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں. دیکھو یہ ہے وہ فرمان. اس کا اعلان سوسن شہر میں کیا گیا ہے. دیکھو لکھا ہے کہ 12ویں مہینے میں سارے عبرانیوں کو قتل کر دیا جائے. سب کو قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں نہیں. یہ نئے وزیر اعظم حامان نے کروایا ہے. شاید شاہی محل کے اندر رہنے والوں کو بالکل پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ملکہ یاستر کو شاید بالکل علم نہیں اس بات کا. اس فرمان کو وزیر اعظم حامان نے تو سلطنت کے سارے صوبوں میں پہنچا دیا ہے. یہ لو نقل اور ابھی اپنی ملکہ کے پاس لے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کو سب کچھ بتاؤ اور یہ کہو کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے قدموں پر ڈال دے اور اس کی منت کرے اور اپنی قوم کے بچاؤ کی درخواست کرے. آستر سے جلدی جا کر کہو. میں ابھی جا کر ان کو یہ بات بتاتا ہوں. اور وہ بہت غمگین تھا ملکہ یاستر، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فوراً بادشاہ کے پاس جائیں. بادشاہ کے پاس؟ ہاں، اور بادشاہ سے درخواست کریں کہ اس فرمان کو بدل دیں. میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں؟ جی ہاں ملکہ یاستر. لیکن کیسے؟ میں کیسے بادشاہ کے حضور جا سکتی ہوں؟ مردکی نے ایسا ہی کہا ہے. حتاک بادشاہ تو اپنے دربار کے اندرونی حصے میں مصروف ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. مردکی نے تاکید کی تھی ملکہ عالیہ. ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جو بھی بغیر اجازت بادشاہ کے پاس وہاں جائے اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے. صرف وہی بچتا ہے جس کی طرف بادشاہ اپنا سنہرا عصا بڑھائے. ملکہ عالیہ پھر کیا ہوگا؟ نہیں حتاک، میں کیسے جا سکتی ہوں بادشاہ کے دربار میں یہ فرمان لے کر؟ ان دنوں وہ اپنے خاص کاموں میں مصروف ہیں. 30 دن ہو چکے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بھی نہیں بلوایا. ان دنوں میں نے انہیں دیکھا تک نہیں. تم جاؤ اور میرے بھائی مردگی کو بتا دو کہ میرے لیے بادشاہ کے پاس جانا کتنا مشکل ہے. ناممکن؟ اس نے کہا ہے کہ یہ ناممکن ہے حتاک؟ ہاں جناب مردکی، ملکہ نے کہا ہے کہ بادشاہ ان کو جو بغیر بلائے بادشاہ کے اندرونی دربار میں داخل ہوں قتل کروا دیتا ہے. وہ وہاں نہیں جا سکتی. سنو حتاک، میں تم سے بڑے راز کی بات کہنا چاہتا ہوں. جی جناب. میرے نزدیک آ جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری گفتگو سنے. ٹھیک ہے؟ حتاک، تمہیں معلوم ہے کہ میں عبرانی ہوں. جی ہاں، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے. لیکن کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے آستر میرے چچا کی بیٹی ہے حتاک؟ آپ کے چچا کی بیٹی؟ ہاں. پھر تو جناب انہیں بادشاہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. جاؤ اور آستر سے کہو کہ وہ مت سوچے کہ چونکہ وہ بادشاہ کی ملکہ ہے اور بادشاہ کے محل میں ہے اس لیے بچی رہے گی. ساری قوم کے ساتھ اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے. اس کا مطلب ہے جناب آپ کی قوم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا، ملکہ بھی نہیں؟ ہاں، اس کو کہہ دینا کہ اگر وہ اب خاموش رہی تو پھر اپنے باپ کے خاندان سمیت برباد ہو جائے گی. جی اچھا حضور. اس کو کہنا کہ خدا اپنی امت کو کسی اور وسیلے سے بھی بچا سکتا ہے، لیکن کون جانتا ہے شاید خدا اسے اسی دن اور اسی کام کے لیے شاہی محل میں لایا ہو. جاؤ خواجہ سرا حتاک. میں ضرور ملکہ عالیہ کو یہ سب کچھ جا کر بتاتا ہوں. خواجہ سرا حتاک، یہاں اندر کمرے میں آ جاؤ اور بتاؤ کہ اس شخص نے کیا کہا ہے. ملکہ عالیہ، جناب مردکی نے کہا ہے کہ... بات کیا ہے؟ تم بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو. اس شخص نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ ملکہ معظمہ، اس نے آپ کے بارے میں ایک بڑی حیرانگی کی بات بتائی ہے. کیا؟ کہ آپ اس کی چچا زاد بہن ہے، یعنی آپ کا تعلق بھی عبرانی قوم سے ہے. تو انہوں نے خود تمہیں سب کچھ بتا دیا؟ ملکہ عالیہ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے بادشاہ کے اس حکم کا سن کر. کوئی ترکیب ضرور سوچیں. اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ کی ساری قوم تباہی کا شکار ہو جائے گی. بس بس حتاک، میرے عزیز چچا زاد بھائی کے پاس پھر جاؤ اور ان سے کہو کہ سب عبرانیوں کو جو اس شہر میں ہیں جمع کریں. جی بہتر جہاں پناہ. اور کہو کہ سب لوگ 3 دن تک میرے لیے روزہ رکھیں، نہ تو کچھ کھائیں اور نہ ہی پئیں.
میں اور میری سہیلیاں بھی ایسا ہی کریں گی. ٹھیک ہے جی. مجھے چاہے اپنی جان دینی پڑے، میں بادشاہ کے حضور ضرور جاؤں گی، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. مشیر مموکان، آج تو ہم کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں. ہاں شاہی مورخ زمران، کیا ان سارے کاموں کی تاریخ بھی لکھ رہے ہو نا؟ کیوں نہیں، شہنشاہ اکسویرس کے حکم کے مطابق ہر بات اور واقعے کو شاہی تاریخ میں لکھ لیا ہے. وہ دیکھو مموکان، دربار کا بڑا پھاٹک کھل رہا ہے. کوئی دربار کی طرف آ رہا ہے؟ کون ایسی جرات کر سکتا ہے؟ ایک عورت آ رہی ہے، اسے تو یقیناً موت کی سزا ہو جائے گی. یہ تو ملکہ ہے، ملکہ خود آ رہی ہے. ملکہ اپنے شاہی لباس میں ہے، بادشاہ نے ان کو پہچان لیا. خدا خیر کرے. دیکھو، بادشاہ نے اپنا سنہرا عصا بڑھا دیا ہے اس کی طرف. اسے اجازت مل گئی ہے. مموکان، آج ہماری ملکہ یہاں آئی ہیں. جی بادشاہ سلامت. جلدی جاؤ مموکان، انہیں یہاں میرے پاس لے کر آؤ. ملکہ یہاں ہمارے اندرونی دربار میں کیوں آئی ہیں؟ شاید کوئی بہت ضروری بات ہوگی. آؤ ملکہ، آگے آ جاؤ. آداب بادشاہ سلامت. کیا بات ہے ملکہ جو آپ یہاں چلی آئیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اگر حضور اجازت دیں تو عرض کروں. کیوں نہیں آستر، آپ ہماری ملکہ ہیں. آپ چاہیں تو ہم آدھی سلطنت بھی آپ کو دے سکتے ہیں. یہاں کس لیے آئی ہیں آپ؟ سرتاج، ہم نے آپ کے لیے ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا ہے، خاص آپ کے لیے، اگر آپ کو منظور ہو. لیکن وزیر اعظم حامان کو ضرور ساتھ لائیں اپنے. شاندار ضیافت اپنی ملکہ کے ساتھ، اس سے بہتر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہی بات تھی آستر؟ ہاں سرتاج، اس وقت تو میں اسی لیے آپ کے خاص دربار میں آئی ہوں. آپ کو یہاں 1 ماہ ہو چلا ہے، اب آپ کو تفریح اور آرام کی بھی ضرورت ہے. ہماری ملکہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں، کیوں مموکان؟ جی ہاں حضور، اسی لیے تو ملکہ یہاں چلی آئی ہے. بھلا اور کون جرات کر سکتا ہے اس طرح چلے آنے کی؟ ہم خوش ہیں ملکہ. آپ کی خواہش کے مطابق میں اور وزیر اعظم حامان آج ضرور اس ضیافت میں شریک ہوں گے. ڈرامہ چراغ راہ ہم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، خدا تعالیٰ جب بھی ہمیں برکت عطا کرتے ہیں، سرفرازی دیتے ہیں، تو اس کا مقصد انفرادی طور پر ہماری سرفرازی نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ ہمارے سبب سے بہت سارے اور لوگوں کو بھی برکت دینا چاہتے ہیں. اور ملکہ آستر کو بھی جب عہدہ ملا ہے تو خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے بچائے جانے کے لیے پیشگی انتظام کر دیا ہے ملکہ آستر کے وسیلے سے. جس کو مردکی جانتا ہے اور ملکہ آستر سے بات کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں اسی وقت کے لیے یہاں پر پہنچایا ہے، وہ اس بات پر غور کرتی ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی کو جانتی ہے اور اپنی قوم کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آئیے سامعین، ابھی ہم پروگرام میں آپ کو لیے چلیں گے سلسلہ آئینہ کی جانب. آج بات چیت ہو رہی ہے سستا اور مہنگائی کے درمیان. آئیے پھر اس سلسلے کو سنتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کی گفتگو سے لطف اٹھاتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ہیلو مسٹر سستا، لگتا ہے آج کل تم تو بڑی اچھی طرح سستا رہے ہو. دیکھو، میں تمہاری طرح کوئی بے چین قسم کی چیز نہیں ہوں مہنگائی. میں ہر کام اطمینان سے کرنے کا عادی ہوں. عادی؟ بھئی عادی کا لفظ تمہاری جیسی آدھی شخصیت کے ساتھ کچھ اچھا نہیں لگتا. جمعے کے جمعے شکل دکھانے والوں کو کیا پتا عادی کسے کہتے ہیں. دیکھو بی بی مہنگائی، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو. یہ منہ اور مسور کی دال. سستا جی، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟
آج تم مجھے میری اوقات یاد دلانے آ گئی ہو. کبھی لوگوں کی گزر اوقات کا بھی سوچا ہے تم نے؟ تمہاری وجہ سے لوگ اب مسور کی دال خریدنے کے قابل نہیں رہے. تمہیں بڑا ترس آتا ہے لوگوں پر. تم تو اپنے نام کی طرح باتیں بھی سستی کرتے ہو. چلو شکر ہے مہنگائی، تمہیں میری باتوں کی حد تک صحیح کوئی چیز سستی تو نظر آئی. زیادہ شیخیاں بگاڑنے کی کوشش مت کرو. مجھے تمہاری باتیں اس لیے سستی لگتی ہیں کہ میں آج کل آسمان سے باتیں کرتی ہوں. تم بلاقی منافق ہو مہنگائی. باتیں آسمان سے کرتی ہو اور نقصان اہل زمین کو پہنچاتی ہو. میں تمہاری طرح بے بس نہیں ہوں سستے. جس چیز کے ساتھ تمہارا نام آ جائے لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھ پر شک کا الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. تمہاری وجہ سے سفید پوش طبقہ زندگی سے بیزار دکھائی دیتا ہے. مجھے تو صرف بازار سے غرض ہے. کسی بیزار سے میرا کیا واسطہ؟ کوئی مرے چاہے جیے، میں تو اپنا کام کرتی رہوں گی. ہاں تم نے بالکل صحیح کہا ہے. تم نہ صرف اپنا کام کر رہی ہو بلکہ غریبوں کا کام تمام کر رہی ہو. تمہیں بڑا ترس آتا ہے غریبوں پر سستے میاں. ترس کھا کھا کر تمہاری تو اپنی حالت قابل ترس ہو چکی. تم بڑی ظالم ہو. تم نے تجارت میں منافع خوری، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی جیسی برائیوں کو شامل کر کے اسے بدنام کر دیا. مجھے پتا تھا کہ تم یہ تمام گھٹیا الزام مجھ پر لگاؤ گے، لیکن تاجروں کے دل میں بھی جھانک کر دیکھو. تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے گا. دودھ کا دودھ؟ پھی بھی مہنگائی، کس دودھ کی بات کر رہی ہو؟ آج تمہاری وجہ سے لوگ جسے خریدنے سے پہلے کئی بار اپنی جیب میں جھانکتے. سستے، تمہارا لہجہ کافی گستاخانہ ہوتا جا رہا ہے. تم مجھے کوسنے کی بجائے اپنی بے بسی کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ میں بے بس نہیں ہوں مہنگائی. آج بھی ہر مارکیٹ اور ہر شاپنگ پلازا میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہوں. ہاں، نام کی حد تک تو میں نے بھی دیکھا ہے تمہیں. اکثر دکانوں پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تم صحیح کہہ رہی ہو مہنگائی. میرے چاہنے والے تمہارے دام میں آنے والوں سے بھی پھر بھی بہتر ہے. تم جس پر وار کرتی ہو وہ دوسرا سانس لینے کے قابل نہیں رہتا. ارے جو زندہ ہی نہیں رہے گا وہ روئے گا کیا؟ ہٹو میرے راستے سے سستے. میرے پاس تمہاری سطحی اور سستی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. نہ ہی میں تم جیسوں کے منہ لگنا پسند کرتی ہوں. میں جانتا ہوں آسمان سے باتیں کرنے والی مہنگائی کو میری باتیں کہاں اچھی لگیں گی. دیکھو سستے، اب تم آؤٹ آف فیشن ہو چکے ہو. تمہارے لیے بڑی مارکیٹوں میں کوئی جگہ نہیں. آج تم سیل کے نام پر دکانوں سے باہر پڑے دکھائی دیتے ہو. تم اپنی چند سالوں کے دوران بڑھتی ہوئی طاقت پر غرور مت کرو مہنگائی. لوگ آج بھی مجھے ذہن میں رکھ کر بازاروں کا رخ کرتے ہیں. لیکن صد افسوس، تمہیں اپنی سوچوں میں پناہ دینے والے میری چمک سے اپنی جیبیں خالی کروا کر لوٹ جاتے ہیں. یہ تمہاری خوش فہمی ہے مہنگائی. میں اب بھی کلیئرنس سیل میں مل جاتا ہوں. یہ خود فریبی ہے مسٹر سستے. اب جمعہ بازاروں، اتوار بازاروں، سیلوں اور فیئر پرائز شاپس پر میری حکمرانی ہے. منافع خوروں کی مدد سے میں تمام بازاروں کو لپیٹ میں لے چکی ہوں. اور ہاں، اب میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ ہم نے سماعت فرمایا اور آج کی نوک چوک خوب رہی. اور سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں معلوم ہے کسی شخص کو مدد درکار ہے تو ہمیں اس کو انتظار نہیں کروانا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، مدد کرنی ہے. اور کئی دفعہ انتظار کروانے میں یہ سوچ بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جب کوئی شخص بے یار و مددگار ہو جائے، اس کی غربت حد کو پہنچ جائے تو ہم اس کی مدد کریں. لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کس قدر ہمدرد ہیں. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے تو ہمارے خود کے پاس کم نہ پڑ جائے. لیکن جب بھی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں. آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا. اے رحیم و مہربان خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے رحم کے لیے، آپ کے طرز کے لیے. خداوند پاک خدا، وہ تمام تر نعمتیں اور برکات جو آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے لیے آپ کی شکر گزاری ہو. خداوند، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے اور توفیق بخش دیجیے کہ جہاں کہیں کسی کو مدد کی ضرورت ہے، خداوند ہم بغیر کسی بھی بات کا انتظار کیے دوسروں کی مدد کریں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند پاک خدا،
جہاں کہیں زندگی میں انہیں مشکلات درپیش ہیں، خداوند ان کی زندگی میں آپ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوں۔ خداوند ان کے گھرانوں اور خاندانوں میں محبت اور امن و امان کی فضا قائم ہو۔ خداوند ہم اپنی افواج کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمارا ملک سلامت رہے، ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔